السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زار ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ خان صاحب نے کل کہا کہ انہیں پیرول پہ رہا کیا جائے، وہ افغانستان کا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اب ان کی یہ ریکویسٹ ہے یا واقعی ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں طالبان حکومت کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ حل کر سکتے ہیں مسئلہ؟ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ ریکویسٹ حکومت سنجیدگی سے لے گی، اس آفر کو لے گی؟ یہ آفر کس طرح کی آفر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کا جو میٹر تھا اس میں عارضی جنگ بندی تو ہو چکی ہے 48 گھنٹے کی، لیکن یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان افغانستان میں مزید کارروائیاں کر سکتا ہے اگر ہمارے بارڈر ایریاز پر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات نہ رکے تو۔ خواجہ آصف نے اس حوالے سے جو ہے بڑا دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ اب افغان ریفوجیز کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور کابل سے مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک دہشت گردی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ سی ایم منتخب ہونے کے بعد بالآخر جو ایک کوسچن تھا کہ وہ ڈیالہ جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اور مزید اس طرح کی کچھ انسائٹس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بالآخر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو سے میں نے سی ایم بنا دیا بنا دیا، کنڈی صاحب نے ان سے حلف لے لیا، وہ پہنچ گئے بالآخر۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بند تو وہ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کنٹروورسیز کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ اب نہیں کنڈی تھمے صاحب نے گا۔ ان کے سب بڑی وہ جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنا کے وہ بھی کر دی، کہاں تو وہ آ نہیں پا رہے تھے۔ گنڈا پور صاحب نے بھی ان کو تقریباً دلہا بنا کے صوبائی اسمبلی میں رخصت کیا تھا جب وہ اوتھ لینے جا رہے تھے، انہوں نے بڑا ان کو کندھے پہ شاباشی دی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ میرے لیے مطلب میرے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ بڑی ہے کہ انہوں نے وہ جیلسی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ ہاں، بڑی انہوں نے اپنی وفاداری بھی ثابت کی نا خان صاحب سے۔ خان صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، میں نے سنا انہوں نے بڑا پریز کیا ان کو، اپریشیٹ کیا۔ اچھا سہیل آفریدی پہ تو ہم آئیں گے، لیکن سب سے آج کا جو بڑا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو پیرول پہ رہائی کی بات کی ہے، ان کی سسٹرز نے باہر آ کے اس چیز کو کنفرم بھی کیا۔ پہلے تو ہمیں تھا کہ یہ بیان صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو اب اس آفر کو اب لگتا ہے حکومت سنجیدہ لے گی، اور کچھ لوگ اس پہ یہ بھی تجزیہ دے رہے ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، واقعی وہ افغانستان کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے جو بازی میں بھی کہا جاتا تھا کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے اس حوالے سے، وہ کچھ کر سکتے ہیں اس ایشو پہ۔ اچھا دیکھیں، اس میں نا میں 2-3 کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں بات کرنے جا رہی ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا ہم ماضی کا حوالہ ضرور لیں گے۔ خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیا کہ وہ رہائی چاہتے ہیں، خان صاحب تو رہائی شاید بہت پہلے سے بھی چاہتے ہوں گے، لیکن خان صاحب کے بعد سارے آپشنز باہر آئے لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس وقت وہ یہ رہائی کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں یا ان کو بات کیوں کرنی ہے ان کی لیڈرشپ کے باہر ہوتے ہوئے، یہ وہ بخوبی جانتے ہیں اور پارٹی بھی جانتی ہے کہ جب گنڈا پور صاحب جیسی مضبوط شخصیت اسٹیبلشمنٹ یا سیکورٹی اداروں کے سامنے اور اسٹیٹ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی اور ایونچولی آپریشن کرنا پڑا، اس وقت بھی تقریباً 19 سے 20 جگہوں کے اوپر آلریڈی آپریشنز چھوٹے یا بڑے پیمانے کے اوپر چل رہے ہیں کے پی کے میں، جب وہ اس آپریشن کی نوعیت کو کنٹرول نہیں کر سکے تو سہیل آفریدی صاحب ان سے بہت جونیئر ہیں اور وہ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ خان صاحب بھی جانتے ہیں۔ خان صاحب کی نامینیشن ان کے لیے یا علیمہ خان صاحبہ کے ریفرنس سے جو انہوں نے ان کو ریفر کیا کہ ان کو بھی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہے، انہوں نے پارٹی میں بہت حد تک کارکن لیول کے اوپر سرو کیا۔ پھر جو مراد سعید صاحب ہیں جو خان صاحب کے خود بھی کافی ٹرین ہوئے ہوئے، وہ مراد سعید صاحب کے تقریباً رائٹ ہینڈ ہیں، مراد سعید صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ٹرین ہوئے، تو اس لیے وہ تمام پالیسیز جو کہ خان صاحب امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اور جو نہیں ہو پا رہی تھی وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب ایک بہتر آپشن ہے، لیکن وہ سیکورٹی اداروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اسٹیٹ بھی بات کر سکتی ہے۔ میں اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گی۔ 26 نومبر اگر آپ کو یاد ہو، 26 نومبر کا جو احتجاج ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں بہت ساری خبروں میں خبر دب گئی تھی یا اس کو چلانے نہیں دیا گیا تھا، وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اس میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ پکڑے گئے تھے جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے تھے یا افیلیشن رکھتے تھے۔ وہ جس طریقے سے ایگریسولی چڑھائی انہوں نے اسلام آباد کی طرف کی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ ٹرینڈ تربیت یافتہ لوگ تھے، اور جب اس میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تو اس خبر کو، اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لے کر میدان میں اتری تھی۔ نہ پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی جو ہے وہ کھلے طریقے سے ہماری حکومت نے اس پر بات کی۔ محسن نقوی صاحب نے اور کچھ سیکورٹی کے آفیشلز جو ڈیفنس انالسٹ وغیرہ تھے، انہوں نے ہلکی پھلکی بات کی، لیکن ان کو بھی زیادہ کرنے نہیں دی گئی کیونکہ اس سے ایک طریقے سے ایک پینک جو ہے سچویشن پیدا ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کو استعمال کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے اندر موجود تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کروایا ہوا ہے، اور یہ بات درست ثابت ہوتی ہے۔ اس کا ایک خاص نمبر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں اس وقت کے پی کے میں سیٹلڈ ہیں، جن کو جو رہ رہے ہیں۔
تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو ان لوگوں کو اب، کیونکہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ آپریشن کلین اپ ہونا ہے، چاہے اس کے لیے جس ایکسٹینٹ تک جانا پڑے، چاہے اس کے لیے کے پی کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگانا پڑے، لیکن اب اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ لگے یا 6 مہینے لگے۔ تو خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ 70-80 ہزار کے قریب لوگ ختم کر دیے گئے تو پھر اس کا جو ریپرکشن ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر آئے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، کے پی میں مختلف ٹیررسٹ اٹیکس ہوں گے، ایک ڈی اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسئلہ صوبائی حکومت کے لیے ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نے سہیل آفریدی صاحب جیسی شخصیت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس معاملے میں آگے بڑھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان لوگوں کو لا کے سیٹل کیا گیا یا کم از کم ان کے سیٹل ہونے میں حکومت نے آنکھیں بند کی تو وہ پی ٹی آئی کی اپنی مرضی سے ہوئی، تو اس لیے اگر پی ٹی آئی نے ان کو واپس بھی بھیجنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو خود ہی بات کرنی پڑے گی۔ آپ کو اگر یاد ہو بھی کچھ دنوں پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور کی پریس کانفرنس تھی، بڑا کلیئر اس میں سمجھنے والوں کے لیے اشارہ تھا، 3 آپشن تھے کہ یا تو آپ سہولت کار مت بنیں، یا پھر آپ ان لوگوں کو واپس بھیجنے میں ہماری مدد کریں، یا پھر اب ہم آپ کے خلاف بھی میدان میں اتریں گے۔ وہ میسج کس کو تھا؟ وہ پی ٹی آئی کو تھا کہ یا تو آپ ان کو نکالیں یا آپ ان کو نکالنے میں ہماری مدد کریں اگر یہ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ 3rd آپشن یہ کہ پھر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن میرا اپنا خیال یہ، اور کچھ لوگ جو دفاعی طور پر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں مجھ سے کہیں بہتر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے اب نکلنے والے نہیں ہیں، سخت کارروائی کی جائے گی۔ بالکل۔ اوکے، اچھا، سہیل آفریدی جو ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اڈیالہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جو انہوں نے بڑی تقریر بھی کی تھی عشق عمران میں مرنے کی اور یہ سب چیزیں کی، تو سب کہہ رہے تھے کہ پہلے تو ان سے ملاقات کر کے دکھائیں نا۔ اب وہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ اب اس میں کیا وہ کوئی صوبے کے لیے یا کابینہ کے لیے پلان ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ ان کی حلف برداری کی تقریر میں صوبے کے حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا۔ ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ابھی تک ان کو ملاقات کی کنفرمیشن تو نہیں ہوئی۔ روانہ تو ہو چکے ہیں، اجازت تو ملی ہوگی تبھی روانہ ہوئے، پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک مجھے کوئی اس طرح کی ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کا خود کا بھی یہ اسٹانس تھا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں پہلے تو یہ کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلکہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی کے آفیشلز ہیں یا جو خان صاحب کو سپروائز کر رہے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا ویسے ابھی اس میں یہ اسٹانس ہے کہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ آیا ان کو ملنے کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے یعنی وہ چلے تو گئے ہیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ ان کو اندر جانے دیا جائے گا یا نہیں۔ اگر تو ان کو، کیونکہ انہوں نے درخواست دے دی تھی لیکن وہ اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب تک ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اگر ان کو جانے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب سے ملیں، اور اس ایک موقع میں وہ خان صاحب سے زیادہ ان کو آبزرو کیا جائے گا، کیونکہ واپس آ کے وہ گفتگو بھی کریں گے، ان کی کیا ٹون ہوگی، ان کو خان صاحب نے کیا کہا ہوگا، کیا گفتگو کریں گے، اور کیا ایک ذہن میں اپنا رکھ کے پہلی ملاقات میں وہ ایک ویژن آبویسلی ان کو ٹرانسفر کریں گے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو وہ چیز دیکھنے کے لیے ان کو وہ ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو پھر اس کا تو ایک سمپل مطلب حل یہی ہے کہ شاید جس طرح باقی لیڈروں کے ساتھ ہوا، گنڈا پور صاحب کے ساتھ آخر کی چند ملاقاتوں میں ہوا کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا اور یہ آبزرو کیا جائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کس ٹریک کے اوپر چلتے ہیں آفٹر دس میٹنگ۔ اچھا سر، انہوں نے حلف برداری کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جب ان کو 90 ووٹ پڑھنے والا سلسلہ تھا تو انہوں نے بڑی ایک جوش والی تقریر کی تھی، پھر انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا فلور پہ پلان دوں گا اور یہ سب چیزیں باتیں کی تھی۔ آل دو کہ سب بھی، ہم بھی اور میرے خیال کے بھی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ گراس روٹ لیول سے سی ایم بنے ہیں تو واقعی وہ کچھ صوبے کے لیے ڈلیور کریں، اس کی عوام کے لیے ڈلیور کریں، ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے تقریر کی یا جو چیزیں اب اس کے بعد انالائز ہو رہی ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کی جو وش ہے وہ ان کی کمانڈ ہے ہوگی تو اس پہ ہی چلیں گے، تو ون نکاتی ایجنڈا لگ رہا ہے خان صاحب کی رہائی۔ میرا خیال یہ کہ اس میں صرف یس سر والا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھیں اس میں انہوں نے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو کہ گنڈا پور صاحب کا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ محمود خان صاحب ٹائپ کے ٹریک کے اوپر چلیں گے تو پھر شاید محمود خان صاحب کی جیسے سی ایم بننے کے بعد سیاست ختم ہو گئی، وہ پارٹی سے بھی گئے، وہ اس اسٹیٹس سے بھی گئے، تو اگر آفریدی صاحب بھی وہی کچھ کریں گے تو ان کی سیاست نہیں بچے گی۔ بزدار صاحب سی ایم تو بن گئی، یس سر بھی کر لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اس میں اب کچھ چیزوں کے اوپر سٹینڈ ضرور لینا پڑے گا، آپ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں۔ اصل
امتحان اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ خان صاحب کے احکامات کتنے فالو کرتے ہیں. میری نظر میں اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کتنا کھڑے ہوتے ہیں, جو ان کو نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے یا ان کو اصل صورتحال بتانے میں, گنڈا پور صاحب کا تو پرسیپشن ہی خراب کر دیا گیا تھا نا خان صاحب کی نظر میں. تو اگر ان کا پرسیپشن خراب نہیں ہے, وہ ایک کلین سلیٹ لے کے ان کے سامنے جا رہے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ بہتر موقع ہوگا کہ وہ خان صاحب کے سامنے ایگزیکٹ پکچر رکھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی پہلا جو ان کے لیے آفیشیل قسم کا ایک چیلنج ہے وہ یہ کہ JUI کی طرف سے, یعنی مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا کہ وہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے ہیں. یعنی PTI کے خلاف KPK میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا. ان کے لیے پہلا چیلنج تو یہی تیار ہو گیا, مشکل وقت. اچھا دیکھیے, ایک تو اس میں بڑی مایوسی ہے نون لیگ کے اندر کہ نون لیگ اپوزیشن کے ساتھ ایک بھرپور حکمت عملی نہیں بنا سکی. امید یہ کی جا رہی تھی کہ نون لیگ کو نمبر دیا جائے. اگر آپ کو ٹائمنگ یاد ہو تو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جب یہ الیکشن اوتھ ہونے والے تھے, نمبرز کاؤنٹنگ ہونی تھی, تو PTI کے امیدواروں کو یا کینڈیڈیٹس کو یا MPs کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. لیکن نون لیگ اور اپوزیشن کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکی. یہ PTI کے لوگوں کو توڑنے میں ناکام رہے. اس ناکامی کو اون کرنا چاہیے کہ ان کی غلطی ہے. لیکن اب اس کے بعد ہم نے جیسے بات کی تھی کہ آفریدی صاحب CM تو بن جائیں گے, لیکن ان کی ہر فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا, ان کے ہر احکامات کو چیلنج کیا جائے گا. جتنا عرصہ یہ اسٹینیور پر فائز رہیں گے, ان کے خلاف سائبر کرائم کے کیسز ہیں, ان کو کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا. ابھی جو بھی ڈیسیجنز یہ لیں گے ان تمام ڈیسیجن کے خلاف جو ہے وہ مختلف کارروائیوں کے لیے اس کے اسٹیز کے لیے جایا جائے گا. ابھی اس کے اسٹے کے لیے بھی فردر اپوزیشن نے جانے کی کوشش کی ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ سے بہت کم ہی PTI کے خلاف فیصلے آتے ہیں. مطلب میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ کورٹ ہے ہماری, لیکن وہاں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تر PTI کی یہی ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو تمام جو PTI کے لیڈران تھے پشاور کا رخ کرتے تھے, تو ایک خاص محبت ہے ان کی PTI کی پشاور کے ساتھ. تو اس لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ پھر وفاق میں آ جائے یا پنجاب میں چلی جائے. تو اس لیے یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اس میں ہر جو قدم وہ اٹھائیں گے اس قدم کے راستے میں جو ہے وہ روڑے ضرور اٹکائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ. ہم نے پچھلے دیکھا دنوں ہم 2-3 دفعہ پاکستان نے اسٹرائکس بھی کی, وہاں پر کارروائی بھی ہوئی, پھر دے رن اور پھر وائٹ فلیگز بھی لہرائے گئے. اب جو ہے وہ قطر کی انوالومنٹ اور اس طرح سے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی تو ہو گئی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں مزید کارروائیاں کر سکتا ہے. خواجہ صاحب کے بھی کچھ بیانات ان کے انٹرویوز کے ذریعے جہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی سخت زبان استعمال کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی رحم دلی اس بار نہیں ہوگی, اور انہوں نے کہا جی اگر ان کی افغانستان کی جنگ کی خواہش ہے تو ہم پوری کریں گے, اور کوئی مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پچھلے 50 سال سے وہ ہمارے اس پہ پل رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کس پہ پل رہے ہیں. اوبویسلی ہماری سورسز پہ پل رہے ہیں, آدھا ملک کھا چکے ہیں, ہمارا کھا چکے ہیں, ان کے چولہے ہماری بدولت جلتے ہیں. ایک تو یہ کہ خواجہ صاحب کو یہ اتنی دیر سے کیوں یاد آیا؟ نہیں, خواجہ صاحب نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی کہا, لیکن ہاں ہماری حکومت بڑی نرم دلی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتی ہے. تو اس ساری سچویشن کو کس طرف دیکھ رہی ہیں؟ ہاں دیکھیے, اس حکومت میں نا چند ایک لوگ تھے جس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے, خواجہ آصف بھی شامل تھے, اور چند ایک لوگ بھی شامل تھے جو یہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے لوگوں کو واپس بھیجا جائے. لیکن جب پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو پارٹی کے لوگوں کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے. ہماری حکومتوں کی غلطی رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھائی بنا کر اپنے پاس رکھا, ان کو سیٹل کروایا, ان کے لیے پاکستان کے تمام دروازے کھولے, ریسورسز کھولی. اس میں سے بہت سے خاندان ایسے ہیں اگر آپ ان سے ملیں تو ان کی 2-3 جنریشنز اب یہاں پر رہ رہی ہیں اور وہ پاکستان کو ہی اپنا ملک سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا بڑا ضروری تھا. وہ لوگ جو کہ لیگلی پاکستان کے اندر رہ رہے تھے, پاکستان کی اکانومی کا بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان کے حصے میں کھاتے میں چلا جاتا تھا. بہت سی بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں جس پر اگر آپ کراچی میں چلے جائیں, آپ بڑے بزنس ہب میں چلے جائیں, آپ کوئٹہ KP کی سائٹ پر چلے جائیں, تو وہاں پر افغانیوں کی جتنی منوپلی ہے اتنی خود پاکستانیوں کی نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہے. ہمیں پہلے اپنا قبلہ بھی درست کرنے کی, اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پالیسی چینج ہے میرا خیال ہے یہ بہت دیر سے صحیح, لیکن یہ امپلیمنٹ ہوا, اور اس میں ہماری فوج کا زیادہ ہاتھ ہے حکومت سے زیادہ. وہ میں اس لیے کہوں گی کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن کبھی بھی ہماری حکومتوں نے سخت سٹانس نہیں لیا. اس مرتبہ اگر سخت سٹانس لیا جا رہا ہے تو اس میں 50% سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ ہمیں فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی قیادت کو اس لیے دینا چاہیے کہ یہ آرڈر بڑی حد تک وہاں سے بھی آ رہے ہیں, اور یہ چیزیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ بارڈر کے اوپر ہمارے جوان جو ہیں اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. تو سیاستدان یہاں بیٹھ کر باہمی بھائی چارے والی باتیں آپ بند کر دیں.
اس میں دیکھیں ان کا جو ایک ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. پاکستان کے تھرو ایک بہت بڑا جو ایک قافلے کی صورت میں جو سامان جاتا تھا, گڈس جاتی تھی, وہ افغانستان جاتی تھی. پھر افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا, اور اس میں پورا ایک ٹریک تھا یہ جس پہ جاتا تھا. تو اگر اس کو آپ نے کٹ ڈاؤن کیا تو یہ افغانستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, سینٹرل ایشیا کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس لیے پاکستان نے ان کو یہ بتایا. آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کی ایڈ جا رہی تھی, اقوام متحدہ کی فوج کی ایڈ جا رہی تھی, تو پاکستان نے جب ڈرون حملوں کو رجسٹ کیا تھا تو انہوں نے ان کی وہ ٹریڈ کا روٹ کٹ ڈاؤن کر دیا تھا, ان کے پورے قافلے روک دیے گئے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کو پھر پیروں پہ بیٹھنا پڑا تھا, اور انہوں نے پاکستان کی بات مانی تھی. تو پاکستان کو یہ چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو اللیگلی رہ رہے ہیں, جب پاکستان نے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا کچھ مہینے پہلے, تو افغانستان, امریکہ, یورپ تک چلا گیا احتجاج کرنے کہ ان لوگوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے. بھائی آپ کے لوگ ہیں, آپ کے اپنے ملک کے ہیں, آپ سنبھالیں ان کو, ہم اپنے ملک میں کیوں اس بیگیج کو رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہم نے جتنا بھائی چارہ کرنا تھا ہم کر چکے ہیں, اب اس سے زیادہ مزید نہیں. پاکستان نے ہر مشکل ٹائم میں ان کا ساتھ دیا, لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی اپنی سوورنٹی پہ کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور افغانستان نے ہر مشکل ٹائم پہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ بھارت کا ساتھ دیا ہے. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا بننے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت واقعی اس وقت میرا خیال ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. جب تک ہم اس طرح کی شٹ اپ کال نہیں دیں گے, افغانستان کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ہٹے گا. اور یہ جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, اس پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی اپنے توپ خانوں سے توپیں تیار کر کے بارڈر تک لا رہے ہیں اس لیے انہوں نے 2 دنوں کا ٹائم مانگا ہے. لوگوں کی یہ رائے ہے, یہ اینالسٹوں کی یہ رائے ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے لیے آلریڈی تیار تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن وہ جو 2 دن مانگے گئے ہیں اس میں انہوں نے فردر نیگوسیشن کے لیے کہ اس میں مزید کیسے انگیج کیا جائے گا پاکستان کو ٹاکس کے لیے, وہ اس طریقے سے جو ایک ڈاگ فائٹ ہے نا, تھوڑی تھوڑی وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کو آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے سر, میرا آخری سوال آج کا جو ہے وہ اسی آپ کی بات سے آگے لنک کروں گی کہ آپ نے کہا وہ یہ چیزیں کرتے رہیں گے. ماضی میں بھی جو ہے وہ ایسے بہت سے آپریشن کے خلاف کیے گئے, لیکن یہ چیزیں کبھی رکی نہیں, کیونکہ ہمیں کنونشنل وار کا نہیں, پراکسی وار کا سامنا ہے. ایسے میں کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ٹرمپ اس میں زیادہ اچھے سے رول پلے کر سکتے ہیں, $60 لاکھ ان کو ماہانہ طالبان کو دے رہے ہیں, ان کی اکانومی اس پہ چل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں, ان کو یورپ سے, ان کو مختلف مغربی ممالک سے ان کو ایڈ مل رہی ہے, اور ان کو جو سب سے زیادہ ایڈ مل رہی ہے وہ امریکہ سے مل رہی ہے. اب انٹرسٹنگلی اتنی ایڈ لینے کے باوجود بھی وہ امریکہ کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بگرام ایئر بیس نہیں دیں گے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے آپ نہیں دیں گے تو میں ایڈ بند کر دوں گا. تو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ افغانستان آخر کس کی تھپکی کے اوپر یہ سارے پنگے لے رہا ہے معذرت کے ساتھ. مطلب کیا بھارت پیچھے کھڑا ہے؟ کون پیچھے کھڑا ہے نا, کوئی تو ہے جس کی سپورٹ کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اس اصلی چہرے کو سامنے آ دینا چاہیے, اور پاکستان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کس کی ہے. اگر امریکہ کے خلاف بھی کھڑے ہو کے وہ یہ بات کریں, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو, لیکن یہ بات انہوں نے تب بھی کہی تھی جب بھارت اور پاکستان کا کانفلکٹ ہوا تھا, اور جب پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا تھا اس کے بعد ٹرمپ صاحب اس مسئلے میں کودے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب انتظار کریں کہ دونوں ملکوں کی جنگ یا ڈاگ فائٹ ختم ہو, اس کے بعد وہ اس مسئلے میں اتر کے پھر چیمپئن بننے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو خود یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ رکنا بڑا ضروری ہے. تو وہ اگر نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کے اثر آنے والے وقت میں پاکستان کی سرزمین پہ پڑ سکتے ہیں ٹیررزم کی انسیڈنٹس کی صورت میں. اسی لیے پاکستان اس وقت فوکس کر رہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ٹیررسٹوں کے خلاف آپریشن ہے ان کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.